الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس تشریح آیات پر مشتمل ہوگا۔ آیت نمبر 57 کی تشریح سے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کی 4 صفات بیان کی ہیں۔ اول یہ کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت ہے، یعنی اس میں نصیحت و اصلاح کی باتیں ہیں اور اس انداز پر پیش کی گئی ہیں کہ ان باتوں سے تمہارے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ دوسرے، یہ دل کے لیے شفا ہے، یعنی دل میں شکوک و شبہات کے جو کانٹے غلط فہمیوں کی وجہ سے چبھتے ہیں یا پروپیگنڈا کے ذریعے چبھائے جاتے ہیں، قرآن مجید انہیں نکال دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ یہ ہادی و رہنما ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کو صحیح طرز عمل، درست رویہ اور دنیا و آخرت کے لیے مفید طریقہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ چوتھے، یہ رحمت اور اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی برکت سے اس امت کو خیر امت کا درجہ حاصل ہوا ہے اور قرآن مجید کو پوری انسانیت تک پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ امت اب قیامت تک کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ کے مقام پر ہے۔ نیز چونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس لیے یہ امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے۔ یہ ساری رحمتیں اور نعمتیں یقیناً قرآن مجید کی برکت سے حاصل ہوئی ہیں، لیکن جیسے بارش ہر زمین پر ہوتی ہے مگر اس کا نفع زمین کے اسی ٹکڑے کو پہنچتا ہے جس میں بار آور ہونے کی صلاحیت بھی ہو، اسی طرح قرآن مجید کی ان صفات سے وہی لوگ فیض پاتے ہیں جو قرآن مجید پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کی ان صفات کو بیان کرنے کے بعد اخیر میں فرمایا گیا للمؤمنین، یعنی اہل ایمان ہی اس سے فیض اٹھائیں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہاں 2 الفاظ کہے گئے ہیں۔ بفضل اللہ اور برحمتہ، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت۔ بعض نے ان دونوں سے ایک ہی معنی مراد لیا ہے، یعنی قرآن مجید، اور بعض نے دونوں سے
الگ معنی مراد لیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فضل سے قرآن مجید اور رحمت سے اسلام مراد ہے۔ انہی دونوں سے یہ بھی منقول ہے کہ فضل سے قرآن اور رحمت سے مسلمانوں کو ایمان کی توفیق میسر آنا مراد ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور کچھ اور بزرگوں سے منقول ہے کہ فضل سے مراد ایمان ہے اور رحمت سے مراد قرآن۔ مشہور مفسر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فضل سے ہدایت اور رحمت سے دین حق مراد لیا ہے۔ سب کا ماحصل خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی جمع کی ہوئی دولت دنیا پر رشک نہیں آنا چاہیے۔ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی جمع کی ہوئی دولت دنیا پر رشک بھی نہیں آنا چاہیے اور رال ٹپکانا بھی نہیں چاہیے کہ یہ تو متاع فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید اور ایمان کی جس نعمت سے نوازا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ عام طور پر مفسرین رحمہم اللہ نے فضل اور رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہونے کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر اس سے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد لیا جائے تو اس کی بھی پوری گنجائش ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نبوت محمدی کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قرآن اور حامل قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر خوش ہونا چاہیے تو یہ ایک برمحل بات ہوگی، لیکن خوش ہونا اور بات ہے اور خوشی منانا اور بات ہے۔ فرحت کے معنی خوش ہونے کے ہیں اور اسی سے فَلْيَفْرَحُوا ماخوذ ہے۔ تفریح کے معنی خوش کرنے کے ہیں، اس میں ایک حد تک خوشی منانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگر قرآن مجید میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہوتا تو کہا جاتا فَلْيُفَرِّحُوا، لیکن کہا گیا ہے فَلْيَفْرَحُوا، یعنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں ہے۔ افسوس کہ آج کل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے موقع پر گانا بجانا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، روشنیاں اور قمقمے جلا کر فضول خرچی کی جاتی ہے، اور بہت سے غیر شرعی امور کیے جاتے ہیں اور استدلال اس آیت سے کیا جاتا ہے جس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔ پھر شریعت میں خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی متعین ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں لانے کا بھرپور عزم کیا جائے۔ حد یہ ہے کہ بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول کو عید کا نام دے دیا ہے اور بعض مقامات پر خطبہ بھی دیا جا رہا ہے
اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی جا رہی ہے۔ حالانکہ جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں خیال آیا کہ ایرانیوں کی طرح نیروز اور مہرجان کے تہوار منائے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ ہمارے لیے عید کے 2 دن مقرر ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد مزید ایک اور عید کا اضافہ کرنا اور اس میں خطبہ و نماز کا سلسلہ قائم کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً بدعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں ایجاد کی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات ایجاد کرنا دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایسے کام کرنے سے بچائیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کے لیے اصل خوشی کا موقع وہ ہے جب دینی اور روحانی اعتبار سے اسے کوئی چیز حاصل ہو۔ دنیا کی نعمتوں پر خوش ہونا اگرچہ ایک فطری بات ہے اور جائز ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ حقیقی خوشی کا موقع نہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور موقع پر خوش ہونے سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، لیکن وہاں فرحت سے اترانا مراد ہے، یعنی کوئی اچھی چیز حاصل ہو جائے تو اس پر اترانا نہیں چاہیے۔ خوش ہونے کا ایسا انداز نہ ہو کہ دوسروں کی تحقیر ہونے لگے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، یعنی حلال و حرام کرنا اور جائز و ناجائز قرار دینا اللہ تعالی ہی کا حق ہے، کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور خالق ہی کا حق ہے کہ مخلوق کے لیے اس کی صلاحیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے قانون بنائے۔ اسلام کے نظام سیاست کی بنیاد یہی ہے کہ قانون بنانا اصل میں اللہ تعالی کا حق ہے، انسان کا کام اس کو نافذ کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے طور پر بعض جانوروں کو حلال اور بعض کو حرام کر لیا کرتے تھے۔ سورہ انعام آیت نمبر 138 تا 143 میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔